بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست میں بر صغیر پاک و ہند کی مشہور و معروف ہستی حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف پہ مشتمل ہے۔ تو آج کی نشست میں آپ کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ آپ کے نام و نسب کے حوالے سے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں آپ کا نام و نسب ہمیں اس انداز میں درج نظر آتا ہے۔ اس میں گرامی آپ کا حضرت گنج بخش الشیخ ابو الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی ثم الحجویری تھا۔ چونکہ جلاب اور حجویر مضافات غزنی میں واقع دو محلے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ حجویر کی، جبکہ والد گرامی محلہ جلاب کے رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ حجویری، جلابی اور غزنوی کے نام سے مشہور ہیں۔ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا نام علی اور ان کے والد ماجد کا نام عثمان تھا۔ ان کا پورا نسب اور ان کی نسبت یہ ہے: علی بن عثمان بن علی الجلابی ثم الحجویری الغزنوی، اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سلسلہ نسب کو اگر آپ خزینۃ الاصفیہ میں مطالعہ کریں تو اس میں آپ کا سلسلہ نسب اس طرح درج ہے: حضرت مخدوم حضرت علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن بن علی بن حسین بن اصغر بن سید زید شہید بن حضرت سید امام حسن رضی اللہ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اگر آپ کے سال ولادت اور پیدائش کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے ڈاکٹر محمد شفیع رقم طراز ہیں کہ مفصل حالات پرانے تذکرہ نویسوں میں سے کسی نے نہیں لکھے، یہاں تک کہ ان کی تاریخ ولادت و وفات اور ورود لاہور کی تاریخ بھی قطعی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ اندازے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت 5ویں صدی ہجری کے شروع میں ہوئی ہوگی۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے کہ تاریخ ولادت کسی ماخذ میں نہیں ملتی۔ قرائن نواح 400 ہجری اور 1010 عیسوی ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا عہد 388 ہجری تا 421 ہجری ہے اور دارالسلطنت غزنہ کے عروج کا زمانہ ہے۔ مذکورہ بیانات کی روشنی میں اندازاً آپ کا زمانہ ولادت 381 ہجری تا 401 کے درمیان متعین کیا جا سکتا ہے، جسے عیسوی اعتبار سے 11ویں صدی کے مطابق آپ کی پیدائش نومبر کے مہینے 1009 میں، جبکہ آپ کی وفات 25 ستمبر 1072 کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی جائے ولادت کے متعلق دارا شکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ آپ مذہباً حنفی تھے، غزنی کے رہنے والے تھے، اور غزنی کابل سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ جلاب اور حجویر دو محلوں کے نام ہیں۔ ایک محلے سے آپ دوسرے محلے میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر غزنی میں ہے۔ پیر علی حجویری کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل واقع ہے۔ آپ کا تمام خاندان زہد و تقوی کے لیے مشہور تھا۔ مشرقی افغانستان کا ایک شہر غزنہ یا غزنی یا غزنو کے نام سے مشہور تھا۔ اس سے شہر اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صوبہ غزنی کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر بادشاہوں کا مسکن رہا ہے۔ خاص طور پر سلطان محمود غزنوی نے اسے شہرت دوام بخشی، جس کی وجہ سے انہیں حضرت غزنی کہا جاتا تھا۔ اسی شہر میں مشہور سائنسدان
ابو ریحان البیرونی کا مزار بھی واقع ہے۔ اسی شہر میں کئی مشہور شعراء اور بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مزارات بھی واقع ہیں۔ لقب گنج بخش، آپ گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ اس لقب کے بارے میں خزینۃ الاصفیاء میں اس کے مصنف رقم طراز ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حصول مقاصد اور قطبیت ہند کا منصب پانے کے بعد جب حضرت شیخ حجویری کے مزار گوہر بار سے رخصت ہونے لگے تو مرکز مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اسی وقت سے مخدوم سخی گنج بخش کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ جہاں تک آپ کی تحصیل علم کا تعلق ہے تو اس کے متعلق مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ آپ کی استعداد علمی کی تفصیل کسی تذکرے میں نظر تو نہیں آتی، لیکن کشف المحجوب خود اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ اس کا مصنف علم باطن کے علاوہ علوم ظاہری پر بھی گہری نظر رکھتا ہے۔ جہاں تک باطنی علوم کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ حضرت حجویری کا سلسلہ بیعت جنیدی ہے۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ عالیہ 3 واسطوں سے شیخ شبلی تک پہنچتا ہے، بعین طور کہ آپ پیر روشن ضمیر شیخ ابو الفضل محمد بن الحسین الختلی یا الختلی اور وہ شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم الحصری کے مرید اور وہ شیخ ابو بکر شبلی کے مرید تھے۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے لکھا ہے کہ شیخ ختلی کے علاوہ بھی آپ نے دیگر مشائخ مثلاً حضرت شیخ ابو القاسم گورگانی، شیخ ابو سعید ابو الخیر اور ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ کی صحبت پائی اور بہت سے روحانی فوائد حاصل کیے۔ چونکہ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق تھا، آپ کی سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی بہت سے ممالک کا ذکر آتا ہے۔ حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ سیاحت میں گزارا اور اپنے دور کے اکابر صوفیہ رحمہم اللہ کی زیارت کی، ان کی فیض صحبت سے مستفیض ہوئے۔ روحانی کسب کمال کے لیے آپ نے تقریباً تمام اسلامی ممالک جن میں شام، عراق، بغداد، فارس، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، طوس، ماوراء النہر، ترکستان اور حجاز مقدس جیسے ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک میں مقیم بہت سارے اولیاء کرام کی روح پرور صحبتوں سے آپ مالا مال ہوئے۔ آپ جب لاہور تشریف لے آئے تو اس وقت آپ نے لاہور میں آ کر ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ لاہور میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی اور لازماً انہوں نے مساجد بھی تعمیر کروائی، لیکن وہ مساجد زیادہ تر سرکاری خرچ سے تعمیر ہوئیں، یا ممکن ہے ان کی تعمیر کے اخراجات میں عوام نے بھی حصہ لیا، لیکن حضرت حجویری کی تعمیر کردہ مسجد کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے حضرت نے اپنے خرچ سے تعمیر فرمایا اور اکابر صوفیہ نیز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے تحت اس کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ مفتی غلام سرور قادری نے مختلف تذکرہ نگاروں کے حوالے سے تعمیر مسجد کے سلسلے میں حضرت کی ایک کرامت بھی نقل فرمائی۔ جب حضرت علی حجویری نے لاہور میں قیام فرمایا تو جہاں ان کی خانقاہ تھی وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی، اور اس مسجد کی بنیاد اور محراب اس وقت کی دیگر مساجد کے مقابلے میں کسی قدر جنوب کی طرف مائل رکھی۔ لاہور کے علماء نے جو اس وقت سکہ مانے جاتے تھے حضرت حجویری پر اعتراض کیا، مگر شیخ خاموش رہے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک دن تمام علماء شہر کو جمع کیا اور خود امام بن کر اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھ لیں کعبۃ اللہ کس جانب ہے۔ فوراً ہی درمیان کے تمام حجابات اٹھ گئے
اور مسجد کے ٹھیک سامنے کعبہ نظر آنے لگا۔ تمام حاضرین نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ ورود لاہور کے بعد آپ نے اس علاقے میں تبلیغ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی اور خانقاہ بھی قائم ہو گئی تو حضرت حجویری نے باقاعدہ تبلیغ دین اور تدریس کا نظم قائم کیا۔ آپ صوفیائے ما سلف کی طرح دن کا وقت زیادہ تر قرآن و حدیث کی تدریس میں صرف فرماتے، ذاتی مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے غیر مسلم بھی آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ ان سے کمال شفقت اور دردمندی کا برتاؤ کرتے، جس سے غیر مسلم بے حد متاثر ہوتے اور پھر آپ ان پر اسلام کی حقانیت واضح فرما دیتے اور وہ آپ کے اخلاق، شرافت، بے نفسی اور خلوص سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے چلے جاتے۔ جہاں تک آپ کے مسلک کا تعلق ہے تو حضرت سید علی بن عثمان حجویری اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور حنفی آپ کا مسلک تھا۔ اس بات کا آپ نے کشف المحجوب میں متعدد مقامات پر تذکرہ فرمایا اور انہی میں امام جہاں مخلوق کے مقتدا اشرف فقہاء و علماء حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخزاز ہیں۔ عبادت و ریاضت میں صحیح راستے پر تھے اور طریقت کے میدان میں بھی ان کی عظیم شان تھی۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ میں کہ علی بن عثمان الجلابی ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ حضرت بلال کے مزار پر شام میں معراج کے وقت سو رہا تھا کہ میں نے خود کو خواب میں مکہ معظمہ میں دیکھا اور دیکھا کہ باب ابی شیبہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو شفقت سے اس گود میں لیے ہوئے ہیں جیسے کہ بچوں کو لیا جاتا ہے۔ میں دوڑا ہوا آگے بڑھا اور آپ کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دیا، لیکن میں سخت تعجب میں تھا کہ یہ کون آدمی ہے اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیوں لیے ہوئے ہیں۔ بطور معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باطن اور میرے خیال پر مطلع ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تیرا اور تیرے علاقے کے لوگوں کا امام ہے۔ مجھے اس خواب سے اہل علاقہ کے لوگوں سے اچھی امیدیں ہو گئیں کہ وہ لوگ راہ راست پر ہیں، اور اس بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے ذاتی اوصاف سے فانی ہو جاتے ہیں اور شرع کے احکام کے ساتھ باقی رہتے ہیں، اس طرح کہ ان کے اٹھانے والے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگر امام صاحب خود چلتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ باقی ہیں، اور جو شخص اپنی صفات کے ساتھ باقی ہوتا ہے وہ یا غلطی کرتا ہے یا پھر صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور چونکہ ان کے لے جانے والے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے یہ بات واضح ہوئی کہ امام صاحب فانی و صفت ہیں اور صفت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ باقی ہیں، اور چونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا کا صدور نہیں ہوتا تو امام صاحب جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت کے ساتھ باقی ہیں ان سے بھی استنباط مسائل میں خطا صادر نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا لطیف اشارہ ہے۔ حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری کی وفات کے حوالے سے تذکرہ نگاروں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ قدیم ترین ماخذ نفحات الانس اور سفینۃ الاولیاء میں واضح بات درج ہے، اور نفحات الانس میں تو شیخ جامی نے تاریخ وفات ذکر ہی نہیں کی۔ سفینۃ الاولیاء کا جو ترجمہ کراچی میں شائع ہوا اس میں آپ کی وفات 456 ہجری یا 454 ہجری درج ہے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا، جن میں ایک تو آپ کی تیار کردہ مسجد اور خانہ کعبہ کے درمیان حجابات کا اٹھ جانا اور سینکڑوں حاضرین کا بچشم سر بحالت بیداری کعبہ مکرمہ کو دیکھ لینا ہے۔ بعض تذکروں میں ایک جوگی کا بھی واقعہ درج ہے جو شہر کے گوالوں سے دودھ لیتا اور جو دودھ نہ دیتا اس کے جانور کے تھن سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا۔ حضرت نے گوالوں کو منع فرمایا
اور خود ان سے دودھ خریدنا شروع کیا، تھوڑا سا پی لیتے اور باقی دریا میں ڈال دیتے۔ اس سے بڑی برکت ہوتی۔ اس جوگی نے حضرت سے مقابلہ کرنا چاہا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ پھر حضرت نے اپنا جوتا اچھالا، وہ اس کے سر پر برسنے لگا۔ آخر وہ تائب ہو کر مسلمان ہوا۔ حضرت نے اس کی روحانی تربیت فرمائی۔ حاضرین محترم، یہ تھے وہ مختصر سے آپ کے حالات زندگی جو آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ بس آخر پہ یہی کہنا ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے صوفیہ کرام نے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ حضرات بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو جگانے، اللہ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق اور رشتے کو دوبارہ جوڑنے، کردار میں پاکیزگی، عفت اور انسانوں کے مختلف طبقات میں وحدت و مودت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ یہی کام حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری نے لاہور میں کیا۔ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی تعلیمات، آپ کی کتاب کشف المحجوب اور آپ کی خانقاہ اوپر فیض کے جاری اور ساری رہنے سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی بزرگان دین کے متعلق ارشاد فرمایا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی ان پاکیزہ تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔